السلام علیکم ناظرین۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت و وعظ نصیحت پر کان نہ دھرے اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق کیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی علائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا، اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا، اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ مذکورہ بےہودگی بے حیائی کے ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی کرتے، اور اکٹھ کی جگہ برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرہ بھر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے، مگر وہ ان کاموں پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرتے، اور نہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہوئے،
اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے آن پکڑا، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ اور جس عذاب سے ان کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب العالمین سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی، اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے بھیجے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور جس اصل بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جب ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ آئے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی دکھاتے ہیں جو عذاب میں ہلاک ہو گئی تھی۔ آئے ناظرین کرام، آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا مجسمہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام۔ یہ ناظرین کرام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام والا تھا، ان کا مجسمہ تھا جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پیچھے رہ گئی تھی اور ہلاک ہو گئی تھی۔ اللہ نگہبان۔